اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 128 کی تلاوت کی گئی اور یہاں اس کے 6 رکوع مکمل ہوئے، بلکہ 7 رکوع یہاں مکمل ہوئے اور 8واں آخری رکوع اس کا باقی رہ گیا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور آگے انسانیت کیونکہ انہی سے چلنی تھی تو ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کی اس ہدایت کے اوپر عمل کرے گا تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہاں ارشاد فرمایا فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بد نصیب ہوگا جو اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے اوپر عمل کرے گا۔ اور دوسری طرف ساتھ ہی ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو اللہ کے بتائے ہوئے ذکر سے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے، اصولوں سے منہ پھیرے گا تو اس کا جینا تنگ ہو جائے گا، اس کی زندگی تنگی میں آ جائے گی، پریشانی میں آ جائے گی، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا اور پھر وہ پوچھے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میری تو آنکھیں تھیں۔ تو اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسی، کہ یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں بلا دیا اور آج تیری بھی کوئی خبر لینے والا نہیں ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اب یہ بتایا گیا خاص طور پر قریش مکہ کو، مکہ کے سرداروں کو اور ان کے ذریعے سے قیامت تک انسانوں کو، کہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کے دوسروں سے نصیحت حاصل کرو۔ بے شمار ایسی قومیں آئیں جن کا بڑا اقتدار تھا، اپنی حکومت کے اوپر انہیں بڑا ناز تھا، اور وہ یہ کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، ہماری حکومت بڑی مضبوط ہے، اور جدھر جاتے تھے عوام ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ لیکن وہ وقت بھی آیا کہ وہ تنے تنہا اس خاک کے نیچے چلے گئے، ختم ہو گئے دنیا سے، بادشاہی قلعہ بنایا اور بڑے بڑے کام کیے، لیکن کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، کہتے ہیں نا کہ ہر انسان اپنی عقل کو بڑی سمجھتا ہے اور دوسرے کی دولت کو بڑی سمجھتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل مند کسے کہا؟ فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے مرنے کے بعد کے لیے کام کرے، کیونکہ زندگی ہمیشہ کی زندگی وہ زندگی ہے، تو اس کے لیے اگر کام کرے گا تو یہ عقل مند ہوگا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دانا اس لیے کہتے تھے کہ آپ بڑی سوچ کے مالک تھے اور بادشاہوں کے پاس جایا کرتے تھے اور بادشاہوں کو آخرت کی طرف ہی مائل کیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید کے پاس تشریف لے گئے تو ہارون الرشید بیمار تھا، اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو ایک لاٹھی دی تھی اور کہا تھا یہ کسی بیوقوف کو دے دینا، آپ نے وہ سنبھال کے رکھی۔ اب جب ہارون الرشید بیمار ہوا، وہ لاٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور کہا بادشاہ سلامت، دنیا میں جب آپ سفر کرتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، تو کیا کرتے ہیں؟ کہا پہلے اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہوں، اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہوں، وہاں جا کے سامان کرتے ہیں اور پھر وہاں جاتا ہوں۔ تو آپ نے شاہ فرمایا یہ دنیا کے سفر میں تو جہاں جاتے ہو جانے سے پہلے پوری تیاری کر کے جاتے ہو، اب بتاؤ جہاں یہ جا رہے ہو، اب آخری لمحات ہیں تمہارے، تو قبر کے لیے بھی کوئی فوج بھیجی ہے، وہاں بھی کوئی خیمے لگائے ہیں، وہاں بھی کوئی پانی کا، کوئی کھانے پینے کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا کہ واپس بھی آنے کا امکان ہے کہ نہیں وہاں تو واپس آ ہی کوئی نہیں سکتا۔ کہا کوئی ایسا بھی امکان ہے کہ کسی فوجی کو حکم دیا ہو کہ میں قبر میں تنہا ہوں گا اور میرے پاس مزید کمک بھیج دینا اور مدد بھیجنا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے وہ لاٹھی اسے عطا کی، فرمایا تجھ سے بڑھ کر پھر بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے۔
کہ تجھ سے بڑھ کر بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے رہنے کے لیے تو سارے سامان، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے کوئی سامان نہیں۔ تو یہ دراصل ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم سردیاں آنے سے پہلے سردیوں کا پورا بندوبست کرتے ہیں، سردیوں کے لیے اپنے کپڑے سلواتے ہیں، کوٹ نکلواتے ہیں، اور جناب اس ہیٹروں کا بندوبست کرتے ہیں، اور اس طرح گرمیاں آنے سے پہلے گرمیوں کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے، پنکھے صاف ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں پنکھے ہیں، جن کے گھروں میں اے سی ہیں ان کا صفائی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یقین کسی کو نہیں ہوتا کہ پوری گرمیاں بھی ہمیں نصیب ہوں گی یا پوری سردیاں بھی نصیب ہوں گی کہ نہیں۔ تو ان کے لیے تو ساری تیاری، اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انسان کو جھنجھوڑ کے بتاتا ہے، انسان دوسروں سے نصیحت حاصل کرو۔ تمہارے بڑے کہاں گئے؟ تمہارے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار کہاں گئے؟ جب وہ چلے گئے تو تم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ تو کیا ہم نے ان کی رہنمائی نہ کی، ہم نے انہیں راہ نہ دکھائی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں۔ یمشون فی مساکنہم، یہ ان کی بستیوں کی جگہ سے چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں۔ کفار مکہ ان کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے، ان کے محلات کو دیکھتے تھے، اور آج کی ہماری دنیا ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں شاید آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، مصر کے اندر ایک پرانی بھٹی ملی ہے جہاں وہ شرابیں بنایا کرتے تھے، بہت بڑی پرانی بھٹی۔ تو گویا کہ ان کے وہ سارے کھنڈرات سے، یہ ساری چیزیں ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے۔ آئے روز ہم اخبار پہ پڑھتے ہیں جناب ایکسیڈنٹ ہوا، پوری فیملی ہی ختم ہو گئی، مری گئے ہوئے تھے، کوئٹے گئے ہوئے تھے، فلاں جگہ گئے ہوئے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ساری کی ساری فیملی ختم ہو گئی، دروازے ہی بند ہو گئے، کوئی دروازہ کھولنے والا بھی باقی نہ رہا۔ لیکن ہم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان کی بستیوں کے پاس سے وہ گزرتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، ہم نے اس سے پہلے قومیں ہلاک کر دی اور یہ ان کی جگہوں پہ آتے جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل مند ہر ایک چیز سے نصیحت حاصل کرتا ہے، دوسرے کو بیمار دیکھ کے اس سے عبرت حاصل کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ رب کائنات تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے۔ دوسرے کی غربت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دوسرے کی پستیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بندے کے لیے ہر کام میں عبرت اور نصیحت ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک مانگنے والا بیچارہ زمین پہ گھسٹ کے آ رہا ہے اور آپ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس میں بھی عبرت اور نصیحت ہے کہ آج وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کئی نابینوں کو دیکھیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ نے ہاتھ پاؤں تندرستی عطا فرمائی ہے، جو بیمار ہیں وہاں ہم بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نماز کے ٹائم نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جس کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہمیں ان کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ شاید اللہ نے ہمیں تندرستی دی اس لیے ہے کہ ہم کسی کے کام آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔